سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزہری اخبرنی یحییٰ ابن عروہ انہ سمع عروہ یقول قالت عائشہ سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القخان فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسوا بشیء قالوا یا رسول اللہ فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنی فيقرها في أذن وليه كر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 قصبہ۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 4142۔ ترجمہ ہے، زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن عروہ نے بتایا کہ انہوں نے عروہ سے سنا، یعنی بیٹے نے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ اس سے پیچھے بھی کاہنوں سے متعلق بعض سوالات زیر بحث آ چکے ہیں، اس روایت میں بھی وہی موضوع ہے۔ کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان سے کہا لیسوا بشیء، کچھ نہیں ہے، یعنی ایسے ہی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان کی، کچھ نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فإنہم یحدثون احیانا الشیء یکون حقا، اے اللہ کے رسول بعض اوقات وہ ایسی بات بھی تو کہہ دیتے ہیں جو سچی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ تجربہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بعض کاہن، بعض نجومی، بعض اور اس طرح کے لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، ٹھیک نکلاتی ہے۔ تو صحابہ نے بھی اس طرح کا تجربہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیسوا بشیء، کچھ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض اوقات، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ ہی، لیکن بعض اوقات، اور یہی چیز اصل میں اعتماد کا باعث بھی بنتی ہے۔ یعنی اگر 10 باتیں کہی ہیں ان میں سے 2 ٹھیک نکل آئیں تو بس لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی ان کا رابطہ۔ تو یہی بات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ایسی بات بھی تو کہہ دیتے ہیں جو سچی ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ اطلاع ہے کہ جو پیغمبر ہی دے سکتا تھا، بالکل راز کھول دیا آپ نے وضاحت فرمائی۔ کیا وضاحت فرمائی؟ فرمایا کہ تلک الکلمۃ من الجن، یہ ایک سچی بات ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہوتی ہے بات جو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جانتے ہو یہ کیسے ان تک پہنچتی ہے؟ جس وقت اللہ کے فرشتے معاملات لے کر زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور جن امور کو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آگے ان کا نفاذ چاہتے ہیں وہ زیر بحث بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ یہ جن ان کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے کوئی بات جس طریقے سے سن گن لینے والے، کان لگانے والے اچک لیتے ہیں، یعنی گھر میں بات ہو رہی تھی، کہیں کوئی مکالمہ ہو رہا تھا، کان لگا لیا کہیں اور سن لی، تو سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان جنوں کے روابط ہوتے ہیں زمین کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ آ کے اپنے دوست کے کان میں مرغ کی طرح کر کے ڈال دیتا ہے، یعنی جس طرح سے مرغی بولتی ہے اس طریقے کی آوازیں نکالتے ہیں اور یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ پوری بات بتائی جائے، تو جتنی بات ہوتی ہے اس کو ذرا لب و لہجہ تبدیل کر کے کچھ آسمانی آواز بنا کر یہ کان میں ڈال دیتے ہیں آ کے ان کے۔ جب ڈال دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 قصبہ۔ یہ جو کاہن لوگ ہیں یہ انسانی نفسیات سے واقف بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اس ایک بات میں جو ٹڈا ہاتھ آ جاتا ہے اس کی ٹانگ پر ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ ملا کے ایک پوری داستان بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے کہانت کی حقیقت۔ تو بتا دیا کہ اس وجہ سے کسی صاحب ایمان کو، صاحب علم کو
اس طرح کی چیزوں سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ سب ہوتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر اگر کبھی موقع ملے تو تورات کا ایک مقام ہے، یعنی کہ تورات کیا ہے، کتاب استثناء، بہت مختصر سی ہے، 70-80-100 صفحے سے زیادہ کی نہیں ہے، اگر کبھی موقع ملے تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ توحید کا بیان، دین کی حقیقت بہت خوبی کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کی روشنی میں بعض چیزیں جو الجھن پیدا کرتی ہیں وہ سمجھنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے ہاں کہ جو باقاعدہ ایسے لگے گا ان پہ الہام ہو رہا ہے، یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی آسمان سے رابطہ رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں صادر ہو جائیں گی ان سے جس طرح کہ تم پیغمبروں کے بارے میں دیکھتے ہو، لیکن پھر بتایا ہے کہ اصل چیز دین ہے، اصل چیز اللہ کی ہدایت ہے، ان چیزوں سے متاثر ہو کے ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو وہاں پر بھی یہی تنبیہ فرمائی ہے، وہ بہت اچھا اقتباس ہے اور عملی طور پر بیان کرتا ہے کہ انسان کو یہ کیا چیز پیش آتی ہے۔ اسی طرح کے علوم، فنون، جنات سے رابطے جن کا ظہور یوگیوں میں ہوتا ہے، بدھ مت کے پیرووں میں ہوتا ہے، ہمارے صوفیوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو گئی، کوئی بڑا معجزہ ہو گیا، درحال کہ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، یہ جو بتا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی کسی کاہن کے کان میں اسی طرح کر کے ڈال دیتے ہیں جن کے الہامات کا منبع بالعموم جناتی ہوتے ہیں، یعنی یا تو کچھ اکلٹ سائنسز ہیں جن سے کچھ اندازے لگائے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر کیافوں پر مبنی ہوتی ہیں، وہ اندازے جس طرح سے اتفاقات ہوتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو قانون چل رہا ہے اس میں خود اللہ نے بتا دیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ایک جیسی چیزیں بار بار پیش آتی رہتی ہیں، انسانی فطرت یکساں ہے، یہ کائنات وہی کائنات ہے، تو اس سے کچھ اندازے لگانے ممکن ہو جاتے ہیں بعض فنون و علوم میں، اور زیادہ تر جنات سے رابطے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت اگر غور کیجئے تو ان تمام الجھنوں کو صاف کر دیتی ہے جو صوفیوں اور یوگیوں کے ہاں اس طرح کی کرامات دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے علم کے ماخذ کیا ہونے چاہیے، یعنی ہمارا تجربہ اور مشاہدہ جس سے دنیوی علوم پیدا ہوتے ہیں، جس کے مارکے اس وقت ہم سائنس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا سارا اشتغال انہی علوم کی طرف ہونا چاہیے، یعنی وہ علوم کے جو تجربے پر مبنی ہے، مشاہدے پر مبنی ہے، عقلی استنباط پر مبنی ہے، علم کی محکم بنیادیں دنیوی علوم کے لحاظ سے یہ ہے، اور دوسرے اللہ کی کتاب قرآن مجید جس سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، پیغمبر کی سنت جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، تو انہی چیزوں کو علم کا ماخذ بنانا چاہیے۔ ان کے سوا اگر کسی چیز کو موضوع بنایا جائے گا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آدمی اپنے آپ کو جنات کے حوالے کرے گا یا اوہام کے حوالے کرے گا، عقل معطل ہوگی، علم سے دستکش ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی انفرادی زندگی بھی علم و عقل کی روشنی میں نہیں گزرے گی، اور اگر یہ چیز کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں داخل ہو جائے تو بڑا حادثہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس بساط کے اوپر الٹ پلٹ گئی ہے۔ تو ہمیں جو سبق دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی ہے کہ ہم علم و عقل کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں گے اور اللہ کی کتاب سے رہنمائی پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔